نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المغازی. حدیث افک پڑھی جا رہی ہے. قالت وکان قبل ذلك رجلا صالحا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تھے وہ یعنی صاحب بن عبادہ اس سے پہلے نیک آدمی، ولكن احتملته الحمیۃ. لیکن ابھارا اس کو خاندانی اہمیت نے، فقال خاندان کی حمایت میں بول پڑے. فقالا کہنے لگے، لسعد کذبت لامر اللہ. کہنے لگے وہ یعنی سعد بن عبادہ حضرت سعد بن معاذ کے لیے، اللہ کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو، لا تقتلوه ولا تقدروا على قتله. نہ تو اس کو قتل کر سکتا ہے اور نہ اس پہ قتل کرنے پہ قادر ہے. ولو كان من رحتك ما احببت ان يقتل. ہاں، اگر ہوتا وہ تیرے خاندان سے تو ماں حبابتا تو ایسا پسند نہ کرتا. سعد بن معاذ کو کہہ رہے ہیں. فقام اسید بن حزیر وهو ابن ام سعد. کھڑے ہو گئے اسید بن عزیر، وہ سعد بن عبادہ کے چچا کے بیٹے. چچا کے بیٹے تھے. فقال لسعد بن عبادہ کذبت لامر اللہ. اس نے کہا سعد بن عبادہ کے لیے، اللہ کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو، لنقتلنه ہم اسے ضرور قتل کریں گے. فانك منافق تجادل عن المنافقین. تو منافق ہے، منافقین کی طرف سے جھگڑ رہا ہے. قالت فصار الحیان الاوس والخزرج. قالت حضرت عائشہ نے کہا بھڑک اٹھے دونوں قبیلے اوس اور خزرج، حتی ہموا ان یقتتلوا. یہاں تک کہ انہوں نے لڑنے کا ارادہ کر لیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے. قالت فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفضهم حتی سکتوا. آپ ان کو خاموش کراتے رہے، یعنی ممبر پہ کھڑے کھڑے، ہاں جی، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے. وسکت. وساکت، آپ بھی خاموش ہو گئے. قالت فبقیت یومی ذالک کلہ لا یرکع لی دمع. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں وہ پورا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے ولا اکتاحل بنوم. اور نہ مجھے نیند آتی تھی. قالت واصبح ابوایا عندی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں صبح کی میرے ماں باپ نے میرے پاس، وقد بقیت لیلتین و یوما. میں روتی رہی جب کہ میں روتی رہی 2 رات اور 1 دن. لا اکتاحل بنوم ولا یرکع لی دمع. نہ مجھے نیند آئی نہ میرے آنسو تھمے رکے. حتی انی لاظن ان البکاء. یہاں تک کہ میں نے سمجھ لیا کہ بے شک میرا رونا فالکن کبیدی. اب میرے جگر کو پھاڑ دے گا. حتیٰ کے بعد انا ہوتا ہے، لیکن یا انا آپ نے کیوں پڑھا ہے؟ لاظن لام. ہاں، لام تاکید خبر کے ساتھ آ رہی ہے. فبین ابوایا جالسانی. اس دوران کہ میرے ماں باپ بیٹھ رہے تھے اندی وانا ابکی فاستاذنت علی امرأۃ من پاس، الانصار. جب کہ میں رو رہی تھی تو میرے اجازت مانگی میرے پاس آنے کی ایک عورت نے انصار میں سے. فاذنت لها. میں نے اس انصاریہ کو اجازت دے دی. فجلست تبکی معیا. وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی. قالت فبین نحن علی ذلک دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ فرماتی ہیں فبینا نحن علی ذلک. اللہ ذالک، ہم تھے اس بات پر، یعنی ہم روئے رہے. اس پریشانی میں تھے، آہو بکا میں تھے، تو اچانک تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر. ٹھیک ہے. فسلم ثم جلست. ثم جلس. آپ نے سلام کہا پھر آپ بیٹھ گئے. قالت فلم یجلس عندی منذ قیل ما قیل. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نہیں بیٹھے میرے پاس جب سے کہا گیا، جو کہا گیا، یعنی جب سے یہ الزام لگا اس وقت سے لے کر آج تک آپ میرے پاس نہ بیٹھے. اس سے پہلے نہیں بیٹھے. وقد لبث شہرا لا یوحى الیہ فی شأن بشیء. آپ ٹھہرے رہے 1 مہینہ، نہیں وہی کی جاتی تھی میرے بارے میں کچھ بھی، وہی بھی بند. قالت فتشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا، کلمہ تشہد، کلمہ شہادت پڑھا حین جلس. جس وقت آپ بیٹھے. ثم قال اما بعد یا عائشہ.
پھر آپ نے فرمایا اما بعد اے عائشہ انہ بلغنی ان کی کذا و کذا تیرے بارے میں مجھے ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، فإن كنت بریۃ فسیبرئک اللہ، اگر تو بری ہے، ہاں جی، اگر تو بری بری ہے، بے گناہ ہے، اللہ تجھے بے گناہ کر دے گا۔ وإن كنت الممت بذنب فاستغفر اللہ اگر تو گناہ گار ہے تو پھر اللہ سے استغفار کر وتوبی الیہ اور توبہ کر، فإن العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ کیونکہ جب بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قالت فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ قال صدمعی، عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی، کالا صدمی تو تھم گئے میرے آنسو، بند ہو گئے میرے آنسو، حتی ما احس منہ قطرۃ، یہاں تک کہ میں ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ فقلت لأبی عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، میں نے کہا اپنے باپ کے لیے میری طرف سے اللہ کے رسول کو جواب دو۔ قال فقال ابی واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ نے کہا میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فقلت لأمی عجیبی رسول اللہ صلی میں اللہ نے علیہ اپنی ماں کو کہا تم جواب دو میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وسلم، قالت امی واللہ ما ادری، ماں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی۔ یہ قالت آنا چاہیے نا، یہ کیا کالت؟ ہاں جی کالت ہونا چاہیے، کالا لکھ دیا انہوں نے۔ جی۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کالت کرے، چلے۔ قالت امی واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا میں کیا جواب دوں۔ فقلت وانا جاریۃ حدیثۃ السن، میں نے کہا جب کہ میں ایک نو عمر لڑکی بچی تھی، لا اقرأ من القرآن کثیرا، مجھے زیادہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ انی واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث، انی واللہ لقد علمت بے شک اللہ کی قسم میں نے جان لیا لقد سمعتم هذا الحدیث، کہ تم نے سنی یہ بات، مجھے پتہ ہے کہ تم نے یہ بات سنی ہے، حتی استقر فی انفسکم یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئی تمہارے دلوں میں وصدقتم به، اور تم نے اس کی تصدیق کر دی۔ فلئن قلت لکم انی بریۃ اگر میں تمہیں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں لا تصدقونی تم میری تصدیق نہیں کرو گے، ولئن اعترفت لکم بامری، اگر میں مان جاؤں یعنی اگر میں کہوں کہ میں گناہ گار ہوں، واللہ یعلم انی منہ بریۃ، اللہ جانتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں، میں بری ہوں۔ لتصدقنی فواللہ لا اجد لی، نہیں پیچھے پڑے، ولئن اعترفت لکم بامر واللہ یعلم انی منہ بریۃ لتصدقنی، اللہ پھر تم میری بات کی تصدیق کرو گے۔ اگر میں کہوں کہ میں قصوروار ہوں تو پھر تو تم مان جاؤ گے، اگر میں کہوں میں بے قصور ہوں تم نہیں مانو گے۔ فواللہ لا اجد لی ولکم مثلا اللہ کی قسم میں نہیں پاتی اپنے لیے اور تمہارے لیے کوئی مثال مگر یوسف علیہ السلام کے باپ کی، اللہ ابا یوسف حین قال فصبر جمیل واللہ جب اس نے کہا تھا یعنی یعقوب نبی کا نام بھول گیا، ہاں جی غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، انہوں نے کیا کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، ثم تحولت واضطجعت علی فراشی، ثم تحولت پھر میں نے کروٹ بدلی اور میں لیٹی اپنے بستر پر، واللہ یعلم انی حینئذ بریۃ، ہاں واللہ یعلم اللہ جانتا ہے کہ میں تو انی حینئذ بریۃ، میں تو اس وقت بری، بری بے گناہ تھی، بے قصور تھی، وان اللہ مبرئی ببراءتی، اور اللہ مجھے ضرور بری کر دیں گے میری بے گناہی کی وجہ سے، ولیکن واللہ ما کنت اظن ان اللہ منزل فی شان وحیا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے قرآن نازل کرے گی، منزل پڑھے منزل نہیں،
منزل فی شان وحین یتلا لشانی فی یعنی نفس، ایسی وہی جو پڑھی یعنی قرآن نازل کرے گی، یتلا بس یہاں یتلا تک بات ختم، آگے لشانی فی نفسی البتہ میرا معاملہ میرے دل میں کان احکر من ان یتکلم اللہ فی بامری، بہت زیادہ حقیر تھا اس سے کہ اللہ میرے بارے کلام کرتا. کلام کریں گے قرآن میں. یہ میں سمجھتی تھی کہ نبی علیہ السلام کو خواب، آپ کو خواب آ جائے گی یا ویسے اللہ آپ کو اطلاع کر دے گے. میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے قرآن بولے گا، یہ میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی. ولیکن کنت ارجو ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ این یرا، لیکن میں امید کرتی تھی کہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم خواب نیند میں خواب، یبرئنی اللہ بہا، جس کے ذریعے اللہ مجھے بری کر دیں گے. فواللہ ما رام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسہ اللہ کی قسم نہیں ہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے، ولا خرج احد من اہل البیت اور نہیں گیا کوئی ایک گھر والوں میں سے، حتی انزل، حتی انزلا، یہاں تک کہ وہی نازل کر دی گئی. علیہ فاخذہ، انزل علیہ، آپ بھائی فاخذہ ما کان یاخذہ من برہائی، تو پکڑ لیا آپ کو جو پکڑتا تھا وہی کی شدت، برہا میں نہ وہی کی شدت، وہی کی سختی ہوتی تھی نا، وہ آپ پہ طاری ہوگی. حتی انہ لا یتحدر منہ من العرق، یہاں تک کہ آپ سے گرنے لگا پسینہ مثل الجمان، موتی، مثل جمان، موتیوں کی طرح. وہو فی یوم شاد، اور وہ آپ سردی کے دن میں تھے، یعنی گرمی نہیں تھی، سردی تھی، اس کے باوجود پسینہ آنے لگا. من ثقل القول الذی انزل، وہی کے بوجھ کی وجہ سے جو آپ پہ نازل کی جا رہی تھی، الذی، انزل علیہ. ٹھیک ہے. قالت فسری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یضحک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ہٹائی گئی اور آپ مسکرا رہے تھے. فکانت اول کلمۃ تکلم بها، پہلا کلمہ جو آپ نے فرمایا، ان قال یا عائشہ اما اللہ فقد برأکی، اور میں عائشہ اللہ نے تو تجھے بری کر دیا. قالت فقالت لی امی قومی الیہ، کہا میرے لیے میری ماں نے اٹھ آپ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف اٹھ، کھڑی ہو، آپ کا شکریہ ادا کر بیٹھی. فقلت واللہ لا اقوم الیہ، میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی طرف نہیں اٹھوں گی، فانی لاحمد الا اللہ، میں نہیں تعریف کروں گی کسی کی مگر اللہ کی کروں گی. قالت وانزل اللہ تعالی ان الذین جاؤوا بالافک، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، سورہ نور کی 10 آیت ہے، ان الذین جاؤوا بالافک، پڑھے شاباش. العشر الآیات ثم انزل اللہ کتنی حاضر، آیتیں اللہ نے نازل کی؟ 10 عائشہ کی برات میں 10. ایک نہیں. عائشہ کہتی تھی میں تو گمان بھی نہیں کر سکتی تھی شاہ جی کہ میرے بارے میں ایک لفظ بھی قرآن کا نازل ہوگا، لیکن ایک لفظ نہیں، ایک حرف نہیں، ایک آیت نہیں، اللہ نے 10 آیتیں نازل کر دی. ثم انزل اللہ حاضر فی براءتی، پھر اتارا اللہ نے یہ میری برات میں. قال ابو بکر الصدیق وکان ینفق علی مصطح ابن اساسہ، ابو بکر نے کہا اور تھے وہ خرچ کرتے مصطح بن اساسہ پر، لقرابتہ منہ، اس کی رشتہ داری کی وجہ سے، رشتہ دار تھے نا تو اس پہ احسان کرتے تھے، اسے اپنا مطلب مال دیتے تھے ابو بکر صدیق، بفقرہ واللہ اور لا، اس کی رشتہ داری کی وجہ سے، وفقر ہی، اور اس کی محتاجی کی وجہ سے. واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، کیا کہا ابو بکر نے؟ اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح پر کچھ نہیں خرچ کروں گا. بعد الذی قال علی عائشہ ما قال، بعد اس کے جو کہا اس نے میری بیٹی عائشہ کے بارے میں جو کہا، فانزل اللہ ولا یأتی اول الفضل، ولا یأتل اولو الفضل منکم، پوری آیت، یعنی مالدار قسم نہ کھائیں، ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ دے وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو، ولیعفوا ولیصفحوا، وہ معاف کرے، درگزر کرے. تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. الی قولہ غفور رحیم. ٹھیک ہے. قال ابو بکر الصدیق بلا واللہ انی لاحب، بلا واللہ انی، لاحب ان ابو بکر یغفر نے اللہ، کہا اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. فراجع الی مصطح النفقۃ التی تو جاری کر دیا مصطح کی طرف اپنا وہ نفقہ جو پہلے خرچ کرتے خرچ کرتے تھے، علیہ دیتے اس پر. تھے پہلے.
وقال واللہ لا انزعها منذ ابدا، لا انزعها، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں چھینوں گا اس سے کبھی بھی. قالت عائشہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل زینب بنت جحش عن امری. دوبارہ پڑھیں. کالا، قالت عائشہ حضرت عائشہ نے کہا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا زینب بنت جحش عن امری. کھلو جائے یار، بند تو نہیں ہو گیا؟ ساؤنڈ ویگ سپیکر ویگ بند نہیں ہو چلتا ہے تو پھر خیر ہے. جی شاہ جی پڑھو سی، او بکر پڑھو، عن امری. پیچھے پڑھے. قالت عائشہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل زینب بنت جحش. عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا زینب بن جحش سے میرے معاملے کے بارے میں. فقال لزینب ماذا علمتی او رأیتی. آپ نے فرمایا زینب کے لیے تو کیا جانتی ہے یا تیرا کیا خیال ہے؟ فقالت یا رسول اللہ احمی سمعی. زینب کون ہے؟ نبی اسلام کی بیوی حضرت عائشہ کی سوکن. ہاں جی. زینب نے کہا اللہ کے رسول میں حفاظت کرتی ہوں اپنے کان کی، اپنی آنکھ کی. وبصری. ٹھیک ہے. واللہ ما علمت واللہ ما علمت الا خیرا. اللہ کی قسم میں نہیں جانتی عائشہ کے بارے میں مگر خیر. سوکن سوکن کی تعریف کر رہی ہے. قالت عائشہ وہی التی تسامین من ازواج النبی صلی اللہ عائشہ علیہ وسلم. کہتی ہے وہ بی بی تھی، وہ زینب جو میرا مقابلہ کرتی تھی نبی اسلام کی بیویوں میں. فاسمها اللہ یعنی بالولی. وہ بھی قریش کی تھی نا، عائشہ بھی قریش میں سے، زینب بھی قریش میں سے. اور حسن و جمال میں بھی عائشہ فرماتے میرے پائے کی تھی. ہاں جی. تو میرا مقابلہ کرتی تھی ہر لحاظ میں، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے. ورے پرہیزگاری. قالت وتفیقت اختها حمنۃ تحارب لها. اور شروع ہوئی اس کی بہن حمنہ بنت جحش، ہاں جی، تحارب اس سے جھگڑتی لڑتی لها عائشہ کی وجہ سے. فہلکت فی من ہلاک. تو وہ بھی ہلاک ہو گئی ان لوگوں کے اندر جو ہلاک ہو گئے. قال ابن شہاب فہذا الذی بلغنی من حدیث ابن شہاب کہتے ہیں یہ ہے وہ حدیث جو پہنچی مجھ کو ان چار لوگوں کی طرف سے، وجہ سے نہیں، طرف سے، وہ عروہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ، سعید بن مسیب. ثم قال عروہ قالت عائشہ واللہ ان الرجل الذی قیل له ما قیل. پھر عائشہ نے کہا اللہ کی قسم وہ آدمی یعنی صفوان بن معطل جس کے بارے میں یہ باتیں بنائی گئی، لا یقول سبحان اللہ فوالذی نفسی بیدہ. وہ کہتا تھا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما کشفت من کنف. میں نے تو نہیں کھولا کبھی بھی کسی عورت کا پردہ، میں نے تو آج تک کبھی کسی بگاڑی عورت کو تکا بھی نہیں، کبھی کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں. ثم قتل بعد ذلك فی سبیل اللہ. میں نے تو آج تک بگانی کو دیکھا بھی نہیں. ایسا فرماتی ہے پھر وہ شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں، ان کو موت بھی شہادت کی ملی صفوان بن معطل کو. جی کی ہوا سی ساؤنڈ بند ہو گئی سی. تاں تو ریل گئی سی. مشین ہو سی کرتا. قاری خبیب محمدی صاحب ماشاء اللہ. ابو محمد صاحب کیا حال ہے؟ ہاں جی. فیصل شاہ بڑی دیر بعد آئے ماشاء اللہ. پیغام حق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن جی حدثنا عبد الله بن محمد قال املا علی هشام بن یوسف. عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ املا لکھایا مجھ کو، املا نہیں ہوتی، املا ہے اس سے، املا لکھوایا مجھ کو ہشام بن یوسف نے اپنے حفظ میں سے، اپنے حافظے میں سے، یعنی کتاب سے نہیں، اپنے جو ان کو یاد تھا، جو یاد تھا. لوگ حدیثیں یاد کرتے تھے نا، ہم تو کتاب سے نہیں پڑھ سکتے، لوگ تو یاد کرتے تھے. قال اخبرنا معمر عن الزهري قال لي الوليد بن عبد الملك ابلغ ان عليا كان في من قذف عائشہ. اس نے ولید بن مالک نے کہا کیا تجھ کو یہ بات پہنچی ہے
کہ علی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے حضرت عائشہ پر بہتان بہتان لگایا، علی بھی ان میں شامل تھے، علی بھی. قلت لا میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، علی بالکل نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولكن قد اخبرني رجلان من قومك لیکن مجھے خبر دی تیری قوم کے دو آدمیوں نے، ابو سلمۃ عبد الرحمن و ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث، ابو سلمہ نے، ابو بکر نے. ان عائشہ قالت لهما كان علی، حضرت عائشہ نے کہا ان دونوں کے لیے کانا، قالت لهما كان علی مسلما فی شانها. اللہ، یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ تھا حضرت علی مسلمن فی شانہا، مسلمن مسلما فی شانها، یعنی ان کے معاملہ میں علی تو بڑے مطاعت تھے، علی کو تو اللہ نے سلامت رکھا. کیسے تم کہتے ہو کہ اس بہتان میں علی بھی شامل تھے؟ علی تو مسلم تھے. حدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ الجعفی. یہ امام بخاری یہ ہیں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جوفی. امام بخاری کو امام جوفی بھی کہتے ہیں نا رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن حسین عن ابی وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني ام رومان وهي ام عائشہ. اس بار کی مجھ کو ام رومان نے، وہ عائشہ کی ماں تھی. قالت ام رومان کا اصل نام کیا تھا؟ زینب. قالت بین انا قاعدۃ انا وعائشہ. ام رومان کہتی ہیں اس دوران کہ کھڑی تھی میں اور بیٹی عائشہ. اذ ولجت امرأۃ من الانصار. یہ جو مفاجات کے لیے اچانک جس کا معنی ہوتا ہے، یہ ماضی پہ از آتا ہے، مبتدا خبر پہ اذا آتا ہے. یعنی میں اور میری بیٹی عائشہ کھڑی تھی، اچانک داخل ہوئی. والد یالجو قرآن میں نا، یعلم یالجو فی الارض سے، اچانک داخل ہوئی ہم پہ ایک انصاری عورت. فقالت فعل اللہ بفلان وفعل. انصاریہ نے کہا اللہ نے فلاں کا برا کرے اور کر بھی دیا. فقالت ام رومانہ وما ذاک. وما ذاک کے کہانی مونس. ام رومان نے کہا یہ کیا بات کر رہی ہو؟ قالت ابنی فی من حدث. اللہ، اس عورت نے کہا، وہ اس کی ماں تھی نا ام مستح، اس نے کہا میرا بیٹا ان لوگوں کے اندر ہے جنہوں نے یہ بہتان بنایا ہے. قالت وما ذاک. اچھا، عمر وہاں نے کہا وہ کیسے، تیرا بیٹا کیسے؟ قالت کذا وکذا. انہوں نے کہا ایسے ایسے. ہاں وہ بھی شامل ہے. قالت عائشہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول نے سن لیا ہے؟ قالت نعم. آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں آپ نے بھی سن لیا ہے. قالت و ابو بکر. اللہ. حضرت عائشہ نے کہا ابا جی ابو بکر صدیق نے بھی سن لیا ہے؟ قالت نعم. اس نے کہا ہاں ابو بکر کو بھی پتہ چل گیا ہے. فقرت مغشیا علیہا. حضرت عائشہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. فما میرے خاوند کو بھی پتہ چل گیا، میرے باپ کو بھی پتہ چل گیا. ہاں جی، جھوٹا الزام مجھ پر لگایا گیا. ابا جی کیا سوچیں گے، رسول اللہ کیا سوچیں گے؟ بے ہوش ہو گئی. فما فاقت الا وعلیہا حمى بنافذ. نہ ہوش میں آئی مگر ان کو بخار تھا، جھاڑے کا، سردی کا. ہاں جی، فطرحت کانپ رہی تھی، نافع کانپ رہی تھی بخار کے ساتھ. فطرحت علیہا ثیابہا. میں نے اس پہ کپڑا پھینکا، یعنی اس پر چادر دی، کپڑا دیا وغیرہ، فغطیتھا. اور اس کو ڈھانپ دیا کپڑے کے ساتھ. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ما شان هذه. اور میں کیا ہو گیا اس کو؟ قلت یا رسول اللہ اخذتها الحمى میں نے بنافذ. کہا اللہ کے رسول اس کو تو بخار، جی سردی کا بخار ہو گیا. قال فلعل فی حدیث تحدث. اور میں اچھا شاید کہ اس بات کی وجہ سے جو اس کے بارے میں کہی گئی. قالت نعم. ہاں جی. ام رومان نے کہا جی ایسی ہے، ٹھیک ہے. فقعدت عائشہ. فقعدت عائشہ، تو بیٹھ گئی حضرت عائشہ. فقالت واللہ لئن حلفت لا تصدقونی. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم
اگر میں قسم کھاؤں، کیا قسم کھاؤں؟ میں بری ہوں. میں بے گناہ ہوں، تم میری تصدیق نہیں کرو گے. وَلَئِن قُلْتُ لَا تَعْذِرُونِ وَلَئِن قُلْتُ اگر میں کہوں کہ میں یہ کیا میں نے، ہاں، لا تعذرونی تم مجھے معذور نہیں، نہیں سمجھو گے. مثلی و مثلکم کا یعقوب و بنی، میری مثال اور تمہاری مثال جیسے یعقوب علیہ السلام کی مثال و بنی اور اس کے بیٹے، بنی بیٹوں کی، واللہ المستعان بیٹے علی ما نہیں تصفون. بیٹوں کی جمع سی ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون. انہوں نے بیٹوں کے لیے بات کہی تھی. ہاں جی، بیٹوں کو کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام نے. فن صارف، میں بھی تمہیں ایسے ہی کہتی ہوں، فن صارفہ، صرفا. فن صرف ولم یقل لی شیئا. یہ بات سنی آپ نے، آپ تشریف لے گئے اور مجھے کوئی بات نہ کہی. فانزل اللہ عذرها، عذرہا مفعول ہے، فانزل اللہ عذرها. اللہ نے نازل کر دیا اس کا عذر، قالت یعنی اللہ نے برات عائشہ کی قرآن میں نازل کر دی. قالت بحمد اللہ لا بحمد احد عائشہ نے کہا میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں، کسی اور کی تعریف نہیں کرتی. ولا بحمد احد، اور ہاں کہ ولا بحمد احد، ولا بحمد کا، اور میں نہ آپ کی، لا بحمد اللہ، ولا بحمدک، میں اللہ کل تو بحمد اللہ، میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں. ولا بحمد کا، آپ کی جی لا بحمد احد، اللہ بحمد احد ولا بحمد کا، یعنی میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں، نہ کسی اور کی اور نہ آپ کی. یہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ نبی اسلام کو. اللہ کے رسول میں آپ کا شکر ادا نہیں کرتی. ہاں جی، میں کسی اور انسان کا، یعنی اپنے باپ کا، بھائی کا، کسی کا شکر ادا نہیں کرتی. میں اگر شکر ادا کرتی ہوں، اگر تعریف ادا کرتے ہو تو اپنے اللہ کی. مجھے اللہ نے بری کیا ہے، آپ نے تو مان لیا تھا. حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه عن عائشه كانت تقرأ اذ تلقونه بألسنتكم. حضرت عائشہ، یہ قرآن میں آیت ہے نا سورہ نور میں، اس تلقونہ بألسنتکم. ہم تلقون، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جو مشہور قرات ہے از تلقونہ. حضرت عائشہ کیا پڑھتی تھی؟ از تالقونہ، والا کا یالکو، وعدہ یعدو، مثال واوی، یالکو یالکان یالکون، تالکو تالکان یلکنا، تالکو تالکان تالکون. وہ تالکون پڑھا کرتی تھی. اذ تلقونه بألسنتكم وتقول والقل كذب. وتقولو، اور وہ کہتی تھی کہ تالکون کا معنی کیا ہے؟ ولکل کذب، یعنی ولک. تالکون ولک ہے نا، ولک، والا کا یالکو ولکن، والا کا یالکو ولکن، وعد یعدو وعدن. اور فرماتی تھی کہ جو تالکون ہے، تالکون ولک، اس کا کیا معنی ہے؟ الکذب، الکذب، جھوٹ، جب تم جھوٹ کہہ رہے تھے. قال ابن ابی ملیکہ وکانت اعلم من غیرها. ابن ملیکہ نے کہا کہ وہ زیادہ جاننے والی تھی اپنے غیر سے بذلك لانه اس نزل بات کو، کیونکہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی. حدثنا عثمان اس لیے انہیں زیادہ پتہ ہو سکتا ہے، انہیں کے بارے میں آیت نازل ہوئی. وہ پڑھتی تھی تالکونا، ہم بھی پڑھیں گے تالکونا. ابن ملیکہ کہہ رہے، ابن ابی ملیکہ. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه قال ذهبت اسب حسان. میں شروع ہوا گالی دینے لگا عائشہ کے پاس حسان بن ثابت کو. وہ بھی شامل تھے نا، حسان، مشتا، ہاں جی، اور تیسرا کون تھا؟ حمنہ بنت جاش، یاد رکھا کرے نا. چوتھا تو پھر تھا ہی، اور سردار بے ایمان، ہاں جی، چٹا ننگا منافق عبداللہ بن ابی، وہ تو تھا ہی، کام تو سارا اس کا تھا. فقالت لا تسبه. ان بیچاروں کو ساتھ ملا لیا. حضرت عائشہ نے کہا لا تسبہ، نا حسان کو گالی نہ دو، فانه كان ينافح عن رسول الله صلى الله وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کا دفاع کرتے تھے اشعار میں. عليه وسلم. یہ جھگڑتے تھے، دفاع کرتے تھے.
فقالت عائشة استأذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حجاء المشركين. حضرت عائشہ نے کہا اجازت مانگی ہے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی ہجو کرنے میں. قال كيف بنسبي. اور مایا مجھے کیا کرے گا، میں بھی تو ان میں ہی ہوں، خاندان تو ہمارا ایک ہی ہے نا. اگر قریش کو برا بھلا کہیں گے تو میں بھی تو قریشی ہوں نا، کیا کرے گا میرے نسب کو. قال لأسلنك منهم. لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ من العجين. من العجین صلی یسلو. میں آپ کو ایسے نکال لوں گا ان سے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. جی آٹے جو بال نہیں کڈیا جاتا سونے میں تھانوں ایویں کڈ لواں گا. وقال کیونکہ محمد شہر بڑا بڑا کچھ کر سکتے ہیں. وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقدة سمعت هشاما عن أبيه قال سببت حسان. ہشام کا باب کہتا ہے میں نے گالی دی حضرت حسان کو. وكان ممن كثر عليها. کیوں گالی دی؟ کیونکہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بہتان بنایا تھا. حدثني بشر بن تو خالد. پھر کیا ہوا آگے پڑھے. حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الزحى عن مسروق قال دخلت على عائشة. پھر ہوا آپ نے جو پڑھا ہے پیچھے گیا تو عائشہ نے منع کر دیا کہ حسان کو گالی نہ دو کیوں، کہ وہ آپ وسلم کا دفاع کیا. وہ آپ کا دفاع کیا کرتے تھے. قال دخلت على عائشة میں داخل ہوا عائشہ کے پاس، وعندها حسان بن ثابت ہاں جی، اور ان کے پاس حسان بن ثابت بیٹھے ہوئے تھے. ينشدها شعرا ان کو شعر سنا رہے تھے. يشبب بأبيات له. جو مشابہ تھے ان کے اشعار کے. عائشہ کے پاس بیٹھ کے حسان بن ثابت شعر پڑھ رہے تھے. ایک دن میں بھی چلا گیا. وقال حسان رزان ما تظن بريبة. اللہ، شعر کیا پڑھ رہے تھے حسان بن ثابت حضرت عائشہ کی شان میں. سبحان اللہ. ہاں حضرت عائشہ کی شان میں حسان رزان ما تظن بریبت وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. حسان تعریفیں کر رہا ہے. حسان پاک دامن، یہ بی بی پاک دامن. حسان رزان بڑی خوبیوں والی، عقل مند. ما تظن بریبت نہیں گمان کیا جاتا کسی قسم کے شک کا. ان کے بارے میں تو شک بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ایسی پاک دامن عورت ہے. وتصبح اور وہ صبح کرتی ہے غرسا بھوکی من لحوم الغوافل. غوافل غافل بھولی بھالی عورتوں کے گوشت سے. کیا مطلب ہے اس سے مراد کہ حضرت عائشہ پاک دامن بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، ان میں خوبیاں بھی ہیں. ہاں جی، ان کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھولی بھالی بھی ہیں کہ کسی کی غیبت بھی نہیں کرتی. تعریف کر رہے تھے عائشہ کی. فقالت له عائشہ حضرت عائشہ نے کہا ان کے لیے لکنک لست کذالک. تم تو ایسے نہیں ہو، تم نے تو میری بڑی غیبت کی. قال مسروق فقلت لها لما تأذننی. مسروق کہتے ہیں میں نے کہا لما تأذنینا، تم اس کو اجازت کیوں دیتی ہو، اس کو کیوں بلاتی ہو اپنے گھر، اپنے پاس کیوں بٹھاتی ہو. ان يدخل علیک. یہ کہ وہ آئے تجھ پہ. وقد قال اللہ تبارک و تعالی والذی تولی کبرہ. جب کہ اللہ نے کہا ان لوگوں کے بارے میں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، تم ان کو اپنے پاس بٹھاتی ہو. قالت وای عذاب اشد من العمى. حضرت عائشہ نے کہا کہ اندھا ہونے سے بڑھ کر عذاب، کون سا عذاب زیادہ سخت ہے اندھا ہونے سے. اب تو یہ بیچارہ اندھا ہو گیا، یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے. فقالت له انه كان ينافح. اور ساتھ ہی کہہ دیا تھا عائشہ نے نانا کہ یہ حسان تو تھا دفاع کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، او یحاجی یا جھگڑتا، ہجو کرتا، حجو کرتا، حاجی یو حاجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بس جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کل 2 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ، 2 بجے ہیں. عبد المنان صاحب کیا حال ہے؟ ہاں جی، ابو محمد فیصل شاہ ماشاءاللہ. کل 2 بجے انشاءاللہ.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.